قرآن کریم اردو ترجمے کے ساتھ قرأت قرآن ایرانی قاری استاد پرہیزگار کی خوبصورت آواز میں ترجمہ علامہ شیخ محسن علی نجفی، صدائے ترجمہ حاجی شبیر احمد شگری۔ براہ کرم توجہ فرمائیں کہ اس پارے میں واجب سجدے کی آیت ہے جس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔ آیت کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ اس ابراہیم نے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آپ کی اصل مہم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ پس وہاں موجود مومنین کو ہم نے نکال لیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ وہاں ہم نے ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑ دی۔ اور موسیٰ کے قصے میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی طاقت کے بھروسے پر منہ موڑ لیا اور بولا، جادوگر یا دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، اور وہ لائق ملامت تھا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين۔ اور عاد میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ کر کے چھوڑ دیتی تھی۔ اور سمود میں بھی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا ایک وقت معین تک زندگی کا لطف اٹھا لو، مگر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو انہیں کڑک نے گرفت میں لے لیا اور وہ دیکھتے رہ گئے، پھر وہ اٹھ بھی نہ سکے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ اور اس سے پہلے نوح کی قوم بھی ایک نشان عبرت ہے،
یقیناً وہ فاسق لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا اور ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس تم اللہ کی طرف بھاگو، بتحقیق میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر اس سے انہوں نے کہا جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا ان سب نے ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سرکش قوم ہے۔ پس آپ ان سے رخ پھیر لیں تو آپ پر کوئی ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت تو مومنین کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نہ ان سے کوئی روزی چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، بڑی پائیدار طاقت والا ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے میں وہی سزائیں ہیں جو ان کے ہم مشربوں کے حصے میں تھی، لہٰذا وہ مجھ سے عجلت نہ مچائیں۔ پس کفار کے لیے تباہی ہے اس روز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، ایک کشادہ ورق میں، اور بیت معمور آباد گھر کی، اور بلند چھت کی، اور موجزن سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين۔ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس روز آسمان بری طرح تھر تھرائے گا اور پہاڑ پوری طرح چلنے لگیں گے، پس اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ جو بےہودگیوں میں کھیل رہے ہیں، اس دن وہ شدت سے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ یہ وہی آگ ہے جس کی تم لوگ تکذیب کرتے تھے۔ بتاؤ، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم۔ اب اس میں جھلس جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں تو بہرحال تمہارے اعمال کی جزائیں دی جائیں گی۔ اہل تقویٰ تو یقیناً جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہوں گے، اور ان کا پروردگار انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ كُلُوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ خوشگواری سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے عوض جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ صف میں بچھی ہوئی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا عقد کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو جنت میں ہم ان سے ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ اور ہم انہیں پھل اور گوشت جو ان کا جی چاہے فراہم کریں گے۔ وہاں وہ آپس میں جام پھراتے ہوں گے جس میں نہ بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ، اور ان کے گرد نو عمر خدمت گزار لڑکے ان کے لیے چل پھر رہے ہوں گے، گویا وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرتے رہتے تھے، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم اسی کو پکارتے تھے، وہ یقیناً احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين
أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون۔ لہٰذا آپ نصیحت کرتے جائیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے؟ ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ موت کے منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسا کرنے کو کہتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ ام یقولون تقولہ بل لا يؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان كانوا صادقین ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ پس اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسا کلام بنا لائیں۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں؟ یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا ان پر ان لوگوں کا تسلط قائم ہے؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے یہ وہاں عالم ملکوت کی باتیں سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا واضح دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ۔ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ کیا یہ لوگ فریب دینا چاہتے ہیں؟ کفار تو خود فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو سنگین بادل ہے۔ پس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اس دن نہ ان کی تدبیر ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، اور ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی یقیناً عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کریں، یقیناً آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، اور رات کے بعض حصوں میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح کریں۔
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب کرے، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، وہ خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، شدید قوت والے نے انہیں تعلیم دی ہے۔ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى جو صاحب قوت پھر اپنی شکل میں سیدھا کھڑا ہوا، اور جب وہ بلند ترین افق پر تھے پھر وہ قریب آئے، پھر مزید قریب آئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا، پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا، تو کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تم لوگ اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور بتحقیق انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نگاہ نے نہ انحراف کیا اور نہ تجاوز، بتحقیق انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور پھر تیسرے منات کو بھی؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تو پھر غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ دراصل یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یہ لوگ صرف گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى انسان جو آرزو کرتا ہے کیا وہ اسے مل جاتی ہے؟ اور دنیا و آخرت کا مالک تو صرف اللہ ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لیے وہ چاہے اور پسند کرے۔
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان تو حق تک پہنچنے کے لیے کچھ کام نہیں دیتا۔ بس آپ اس سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور صرف دنیاوی زندگی کا خواہاں ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا پروردگار یقیناً بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى۔ جو لوگ گناہان کبیرہ اور بے حیائیوں سے اجتناب برتتے ہیں سوائے گناہان صغیرہ کی، تو آپ کے پروردگار کی مغفرت کا دائرہ یقیناً بہت وسیع ہے۔ وہ تم سے خوب آگاہ ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں ابھی جنین تھے۔ پس اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتاؤ، اللہ پرہیزگار کو خوب جانتا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا؟ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اور تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے حق کے اطاعت پورا کیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ منتہائے مقصود آپ کے رب کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
من نطفة إذا تبنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی کا پیدا کرنا اس کے ذمے ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور ثابت سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی ستارہ شعراء کا مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی پھر کچھ نہ چھوڑا. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. اور اس سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ یقیناً سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو گرا دیا، پھر ان پر چھایا جو چھایا. پھر تو اپنے رب کی کون سی نعمت پر شک کرتا ہے؟ هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. یہ پیغمبر بھی گزشتہ تنبیہ کرنے والوں کی طرح ایک تنبیہ کرنے والا ہے. آنے والی قیامت قریب آ ہی گئی ہے، اللہ کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں. کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم لغویات میں مگن ہو؟ توجہ فرمائیں کہ اگلی آیت واجب سجدہ والی آیت ہے جس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے. فاسجدوا للہ واعبدوا لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ ایمانا وتصدیقا لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا ولا مستنكفا بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير سبحان ربي الأعلى وبحمده. پس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. بنام خدائے رحمان رحیم. قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا، اور کفار اگر کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر۔ انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر امر استقرار پانے والا ہے، اور بتحقیق ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جو کفر سے باز رہنے کے لیے کافی ہیں، جن میں حکیمانہ اور مؤثر باتیں ہیں، لیکن تنبیہیں فائدہ مند نہیں رہیں۔ پس آپ بھی ان سے رخ پھیر لیں جس دن بلانے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا، تو وہ آنکھیں نیچی کر کے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر۔ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اس وقت کفار کہیں گے یہ بڑا کٹھن دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، پس انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہنے لگے دیوانہ ہے اور جنات کی جھڑکی کا شکار ہے۔ پس نوح نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو گیا ہوں، پس تو انتقام لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح کو سوار کیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ بدلہ اس شخص کی وجہ سے تھا جس کی قدر شناسی نہیں کی گئی تھی۔ تجری بأعیننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بتحقیق اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا چھوڑا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ پس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی رہیں؟ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر۔ عاد نے تکذیب کی تو بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھیں؟ ایک مسلسل نحوست کے دن ہم نے ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی جو لوگوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔ پس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھیں؟ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ سمود نے بھی تنبیہ کرنے والوں کی تکذیب کی اور کہنے لگے کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں، تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔
أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بڑا جھوٹا خود پسند کون ہے۔ بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، پس ان کا انتظار کیجیے اور صبر کیجیے، اور انہیں بتا دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اسے ہتھیار تھما دیا، پس اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ پس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھیں؟ ہم نے ان پر ایک زوردار چنگھاڑ چھوڑ دی تو وہ سب باڑ والے کے بھوسے کی طرح ہو گئے، اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر۔ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا چلا دی، سوائے آل لوط کے جنہیں ہم نے سحر کے وقت بچا لیا۔ اپنی طرف سے فضل کے طور پر شکر گزاروں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اور بتحقیق لوط نے ہماری عقوبت سے انہیں ڈرایا، مگر وہ ان تنبیہ کرنے والوں سے جھگڑتے رہے، اور بتحقیق انہوں نے لوط کے مہمانوں کو قابو کرنا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ لو اب میرے عذاب اور تنبیہوں کو چکھو، اور بتحقیق صبح و سویرے ایک دائمی عذاب ان پر نازل ہوا، اب چکھو میرے عذاب اور تنبیہوں کا ذائقہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور بتحقیق قوم فرعون کے پاس بھی تنبیہ کرنے والے آئے، اور انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کی تکذیب کی، تو ہم نے انہیں اس طرح گرفت میں لیا جس طرح ایک غالب آنے والا طاقتور گرفت میں لیتا ہے۔ کیا تمہارے زمانے کے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا الہامی کتب میں تمہارے لیے معافی کا پروانہ لکھا ہوا ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر۔ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک فاتح جماعت ہیں؟ نہیں، یہ جماعت عنقریب شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔ ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے، اور قیامت تو زیادہ ہولناک اور زیادہ تلخ ہے۔ مجرم لوگ یقیناً گمراہی اور عذاب میں ہیں۔ جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کا ذائقہ۔ إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر۔ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی ہوتا ہے، پلک جھپکنے کی طرح۔ اور بتحقیق ہم نے تم جیسے بتیروں کو ہلاک کیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب نامہ اعمال میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اہل تقوی یقیناً جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کے مقام پر، صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند مقررہ حساب کے تحت ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے اس آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی، تاکہ تم ترازو کے ساتھ تولنے میں تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو، اور تول میں کمی نہ کرو۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور اسی نے مخلوقات کے لیے اس زمین کو بنایا ہے، اس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، اور بھوسے والا اناج، خوشبو والے پھول ہیں۔ پس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کے خشک گارے سے بنایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندروں کو جاری کیا کہ آپس میں مل جائیں، تاہم ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح بلند جہاز اسی کے ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان روئے زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور صرف آپ کے صاحب عزت و جلال رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ایک نئی کرشمہ سازی میں ہے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کی دو باوزن جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری جزا و سزا کی طرف پوری توجہ دینے والے ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکلنے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، تم سلطنت و قہاریت کے بغیر نہیں نکل سکو گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان تم دونوں پر آگ کے شعلے اور چنگاریاں چھوڑی جائیں گی، پھر تم کامیاب نہیں رہو گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب آسمان پھٹ جائے گا تو سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر اس روز کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، پھر وہ پیشانیوں اور پیروں سے پکڑے جائیں گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہی جہنم ہے جسے مجرمین جھٹلاتے تھے۔ وہ جہنم اور کھولتے ہوئے انتہائی گرم پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے دو باغ ہیں، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دونوں باغ گھنی شاخوں والے ہوں گے، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں باغوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں موجود ہر میوے کی دو دو قسمیں ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے میوے ان کی دسترس میں قریب ہوں گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نگاہیں اپنے شوہروں تک محدود رکھنے والی حوریں ہیں، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان گویا وہ یاقوت اور موتی ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ گھنے سرسبز ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
فبأي آلاء ربكما تكذبان ان دونوں باغوں میں دو ابلتے ہوئے چشمے موجود ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں نیک سیرت اور خوبصورت بیویاں ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں مستور حوریں ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وہ سبز قالینوں اور نفیس فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام جو صاحب جلالت و اکرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا بنام خدائے رحمان رحیم، جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا تو اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا، وہ تہ و بالا کرنے والا واقعہ ہوگا جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے اور تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے، رہے داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، اور رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا۔ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، یہی وہ مقرب لوگ ہیں، نعمتوں سے مالا مال جنتوں میں ہوں گے، ایک جماعت اگلوں میں سے اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے۔ على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين جواہر سے مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے گرد تابد رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے، ہاتھوں میں پیالے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لیے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون
ولحم طير مما يشتهون، جس سے انہیں نہ سر کا درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور طرح طرح کے میوے لیے جنہیں وہ پسند کریں، اور پرندوں کا گوشت لیے جس کی وہ خواہش کریں۔ وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنود جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح حسین ہوں گی۔ یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وہاں وہ نہ بیہودہ کلام سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات، ہاں سلام سلام کہنا ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ۔ اور داہنے ہاتھ والے تو داہنے والوں کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں میں اور کیلوں کے گچھوں میں اور لمبے سایوں اور بہتے پانیوں اور فراواں پھلوں میں ہوں گے۔ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے ان حوروں کو ایک انداز تخلیق سے پیدا کیا، پھر ہم نے انہیں باقرہ بنایا، ہم سر دوست، ہم عمر بنایا۔ یہ سب داہنے والوں کے لیے ہے۔ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم۔ ایک جماعت اگلوں میں سے ہوگی اور ایک جماعت پچھلوں میں سے۔ رہے بائیں والے تو بائیں والوں کا کیا پوچھنا، وہ جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جس میں نہ خنکی ہے اور نہ راحت۔ انہم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون۔ یہ لوگ اس سے پہلے ناز پروردہ تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم۔ کہہ دیجئے اگلے اور پچھلے یقیناً ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر یقیناً تم اے گمراہو تکذیب کرنے والو زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو،
پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو۔ فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون۔ پھر وہ بھی اس طرح پینے والے ہو جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو بتاؤ کہ جس نطفے کو تم رحم میں ڈالتے ہو، کیا اس انسان کو تم بناتے ہو یا بنانے والے ہم ہیں؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلوں کو تبدیل کر کے تمہیں ایسی شکلوں میں پیدا کریں جنہیں تم نہیں پہچانتے، اور بتحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ یہ تو بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم حیرت زدہ بڑبڑاتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ۔ یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم۔ ہم ہی نے اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی بنایا، پس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے۔ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون۔ کہ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں ہے، جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ۔
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ اور تم تکذیب کرنے کو ہی اپنا حصہ قرار دیتے ہو، پس جب روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت تمہاری نسبت اس شخص مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ پس اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس نکلی ہوئی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت بری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا تجھ پر اصحاب یمین کی طرف سے سلام ہو، اور اگر وہ مرنے والا تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے اور بھڑکتی آگ میں تپایا جانا ہے۔ یہ سب سراسر حق پر مبنی قطعی ہے۔ پس اے نبی اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی اول اور وہی آخر ہے، نیز وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا، پھر عرش پر مستقر ہوا۔ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور تمام امور اسی کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور راہ خدا میں خرچ کریں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ وہ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ یقیناً اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور مقاتلہ کیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گناہ کر دے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ قیامت کے دن آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔
اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے کہیں گے ہمارا انتظار کریں تاکہ ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، مگر ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم ہمارے لیے حوادث کے منتظر رہے اور شک کرتے رہے اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا رہا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ پس آج تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، تمہارا ٹھکانہ آتش ہے، وہی تمہارے لیے سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا سے اور نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک طویل مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ جان رکھو اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو یقیناً واضح طور پر بیان کیا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ یقیناً صدقہ دینے والے مردوں اور صدقہ دینے والی عورتوں نیز ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے کئی گنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک کامل، سچے اور گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جان رکھو کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل، بیہودگی، آرائش، آپس میں فخر کرنا
اور اولاد و اموال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش سے عبارت ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی پیداوار پہلے کسانوں کو خوش کرتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر دیکھتے ہو کہ وہ کھیتی زرد ہو گئی ہے، پھر وہ بھس بن جاتی ہے۔ جبکہ آخرت میں کفار کے لیے عذاب شدید اور مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو سامان فریب ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اسے وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اطرایا نہ کرو۔ اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ یقیناً بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے تاکہ لوگ عدل قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون بن دیکھے خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ یقیناً بڑی طاقت والا غالب آنے والا ہے۔ اور بتحقیق ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت پا گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہو گئے۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں ہم نے انجیل دی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم ڈال دیا۔ اور رہبانیت ترک دنیا کو تو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے تو ان پر رہبانیت کو واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے، لیکن انہوں نے اس کی بھی پوری رعایت نہیں کی۔ بس ان میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہم نے ان کا اجر انہیں دیا، اور ان میں بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں وہ نور عنایت فرمائے گا جس سے تم راہ طے کر سکو گے، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ فضل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔